بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم قرآن شریف کی کسی ایک صورت کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے معنی پر روشنی ڈالتے ہیں اور مفہوم پر روشنی ڈالتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ میرا پروگرام 10 منٹ سے زیادہ لمبا نہ ہو، تو اس لیے میں اس کا عربی متن نہیں پڑھتا صورت کا۔ اور آج اس زمان میں ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ صورت کا انتخاب کیا ہے، اس کا نمبر 65 ہے اور یہ مکی ہے، سورہ الطلاق مدنی صورت ہے اور اس کی 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ تو آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت سے پہلے طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے۔ تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلیں، ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو اس نے اپنے پر ظلم کیا۔ آپ کو کیا معلوم، شاید اس طلاق کے بعد اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے، اور پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کا مناسب طریقے سے روک لو یا مناسب طریقے سے علیحدہ کر دو۔ تم میں سے دو عادل گواہ کر لو اور تم اللہ کی ٹھیک ٹھاک گواہی دو۔ ان باتوں سے ان کی نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3-4 جگہ سورت کے اندر وہ بینیفٹ بتائے ہیں، جو فائدے بتائے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو یہاں پر ایک آتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ ان کے لیے نجات کی صورت پیدا فرما دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نجات کی صورت عطا فرما دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تمہارے عورتیں میں سے جو حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی عدت بھی وہی 3 مہینے ہے جن کا ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا، اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے کا کام آسان کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کو اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ تم اپنی وسعت کے مطابق ان کو وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو۔ یہ طلاق سے ریلیٹڈ آگے بات کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو تم اپنی وسعت کے مطابق ان کو وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو، ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر وہ حاملہ ہوں تو واضح حمل تک ان کا خرچ دو، پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور باہمی مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو۔ یہ دودھ پلانے کا معاملہ ہے بچے سے متعلق ہے کہ واضح حمل کے بعد جو بچہ ہوتا ہے، اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں بچوں کو تو ان کو اجرت دو اور باہمی مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو۔ اگر تم باہم تنگی کرو گے تو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ تنگ دست اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ اس سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا جتنا اس نے اس کو دیا ہے۔ تنگی کے لیے اللہ جلد فراغت بھی دے دے گا۔ کتنی ہی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کی حکم اور اس کے رسول سے سرتابی کی، تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا، ان کو بڑی بھاری سزا دی، پھر انہوں نے اپنے کیے ہوئے کا مزہ چکھا، انجام کار ان کو خسارہ ہی ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے عقل مند مومنو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اے عقل مند مومنو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت بھیج دی ہے، ایک رسول جو تمہیں اللہ کی کھلی کھلی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائیں، اچھے کام کریں،
تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اچھے کام کرے گا تو اللہ اس کے لیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے ان کو بہت اچھا رزق دیا۔ اللہ وہی تو ہے جس نے 7 آسمان بنائے، انہی کی طرح زمین بھی، اور ان میں اسی کے احکام نازل ہوتے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے اپنی علم سے ہر چیز کو احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ سورہ الطلاق تھی جس کا میں نے معنی آپ کے سامنے پڑھے اردو کے اندر۔ اب ہم تھوڑی سی اس کی تشریح کے اوپر غور کرتے ہیں۔ اس صورت کا نام الطلاق ہی نہیں بلکہ اس کا موضوع بھی عنوان بھی الطلاق ہے، کیونکہ اس میں طلاق کے احکام و بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھوٹی سورہ نساء کہتے تھے۔ اس کا نزول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صریحاً فرماتے ہیں، اور سورت کے مضمون سے یہ بات بھی ہمیں اشارے میں ملتی ہے کہ اس کا جو نزول ہے وہ لازماً سورہ بقرہ کی ان آیتوں کے بعد ہوا جس میں طلاق کے احکام پہلی مرتبہ دیے گئے تھے۔ اگرچہ تعین کرنا بہت مشکل ہے ان حدیثوں کی روشنی میں کہ اس کا ٹھیک نزول کا ٹائم کیا تھا، لیکن بہرحال حدیثوں سے اتنا ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ سورہ بقرہ کے احکام کو سمجھنے میں لوگ مسلسل غلطیاں کر رہے تھے، اور عملاً بھی اس کی غلطیوں کا صدور ہو رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے یہ ہدایت، یہ صورت نازل فرمائی۔ اس کا موضوع اس صورت کے احکام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ ان تمام ہدایتوں کو، ان تمام صورتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ طلاق سے پہلے دے دی تھیں، ان کو ہم لوگ پہلے انڈرسٹینڈ کر لیں، پہلے ان کے مفہوم کو دیکھ لیں، پھر ہم سورہ طلاق کے آیتوں پہ روشنی کریں گے۔ تو طلاق سے ریلیٹڈ سب سے پہلے جو ہمیں آیتیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ البقرہ میں 229 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیا کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی 229 آیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا معاملہ کو یہاں پر ڈسکس کیا ہے پہلی دفعہ۔ اس کے بعد سورہ 228 صورت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متعلقہ عورتیں طلاق کے بعد 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے شوہر اس مدت میں ان کو اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کا حقدار ہیں اگر وہ اصلاح پہ آمادہ ہوں۔ یہ 228 صورت ہے البقرہ کی، اور البقرہ کی ایک اور 130 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اگر وہ تیسری بار ان کو طلاق دے دیں تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوں گی یہاں تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور سے ہو جائے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 تھی۔ پھر سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، احزاب کی آیت نمبر 49 ہے کہ جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کو پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو۔ تو جن کو ہاتھ نہیں لگایا ان کو عدت کا لازم نہیں ہے، یہ ہمیں بتایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں۔ سورہ بقرہ میں اگین 234 میں فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور پیچھے عورتیں چھوڑ جائیں، تم میں سے جو لوگ مر جائیں پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ سارے جو قواعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں سورہ الطلاق سے پہلے، وہ میں ایک ساتھ یوں بیان کر لیتا ہوں کہ ایک مرد زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے سکتا ہے۔ نمبر 2 کہ 1 یا 2 طلاق دینے کی صورت میں عدت کے اندر شوہر کو رجوع کا حق رکھتا ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد وہی مرد عورت کو پھر نکاح نہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے لیے تحلیل کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر مرد 3 طلاق دے دے تو عدت کے اندر رجوع کا حق ساقط ہو جاتا ہے، اور دوبارہ نکاح بھی اسی وقت ممکن ہے کہ جب عورت کا نکاح کسی اور مرد کے ساتھ ہو جائے اور کبھی اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دیں۔ اور تیسرا یہ مدخولہ عورت جس کو حیض آتا ہے
اور اس کی عدت یہ ہے کہ اس کو طلاق کے بعد 3 مرتبہ حیض آ جائے یا 1 طلاق یا 2 طلاق کی صورت میں. اس عدت کے معنی یہ ہیں کہ عورت ابھی تک اس شخص کی زوجیت میں ہے اور عدت کے اندر اسے رجوع کر سکتا ہے. لیکن اگر مرد 3 طلاق دے چکا ہے تو یہ عدت رجوع کی گنجائش کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اس لیے ہے کہ اس کی ختم ہونے سے پہلے عورت کسی اور شخص سے نکاح نہ کر سکی. اور چوتھا پوائنٹ جو ہے کہ غیر مدخولہ عورت جس کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی ہے تو اس کے لیے کوئی عدت کی شرط نہیں ہے، وہ چاہے تو طلاق کے بعد فوراً نکاح کر سکتی ہے. اور پانچواں پوائنٹ جو میں نے اخذ کیا وہ یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. جس عورت کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے ہم کو کہ سورۃ طلاق جو ہے، ان جو قانون جو فقہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ترمیم کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ 2 مزید مقصد تھے جو سورۃ طلاق میں بیان کیے گئے ہیں، جو باقی اس سے پہلے کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے. ایک تو یہ کہ مرد کو طلاق کا جو جواز دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے ایسے حکیمانہ طریقے بتائے ہیں جن سے حتی الامکان علیحدگی کی نوبت نہ آنے پائے، اور علیحدگی ہو تو بدرجہ آخر ایسی حالت میں ہو جبکہ باہمی موافقت کے سارے امکان ختم ہو چکے ہوں. کیونکہ خدا کی شریعت میں طلاق کی گنجائش صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے، کیونکہ ورنہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سخت ناپسند فرماتے ہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ازواجی تعلق قائم ہو جائے پھر وہ ٹوٹ جائے. نبی کریم کا ارشاد ہے، سورہ ابو داؤد میں یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کو حلال نہیں کیا جو طلاق سے بڑھ کر اسے ناپسند ہو. اللہ تعالیٰ نے کسی ایک ایسی چیز کو حلال نہیں کیا جو طلاق سے بڑھ کر ناپسند ہو. اور ایک جگہ اور فرمایا، ابو داؤد میں اس میں رپورٹ ہوا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. دوسرا سورۃ طلاق میں جو مقصد ہے جو اس آیت سورت کا، وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے احکام کے بعد جو مزید مسائل جواب طلب باقی رہ گئے تھے، ان کا فقہ میں کہیں اور چیزیں نہیں ملتی تھیں، تو ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے دیا ہے تاکہ جو قانون اسلام کا وہ مکمل ہو جائے. اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ جن مدخولہ عورتوں کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، جنہیں ابھی حیض آنا شروع نہ ہو، طلاق کی صورت میں ان کی عدت کیا ہوگی. اور عورت حاملہ ہے اور اگر اسے طلاق دے دی جائے تو اس کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت کی مدت کیا ہوگی. اور مختلف قسم کی متعلقہ عورتوں کی نفقہ اور سکونت کے انتظام کس طرح ہوگا، اور جس بچے کے والدین طلاق کے ذریعے سے الگ ہو چکے ہیں اس کی رضائیت کا انتظام کس طرح ہوگا. اس قسم کے جو مسائل تھے اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں ڈسکس کیے ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ سارا ایک ساتھ اس کو میں مکمل کر سکوں. اگر کسی صاحب کو یا کسی خاتون کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. جزاک اللہ خیرن. خدا حافظ.